الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 47 میں نے پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی تفسیر ہے، ترجمہ تفسیر دونوں ساتھ میں لے کے چلوں گا۔ اس کے بعد والی آیت بھی، اس کے بعد والی آیت بھی، اتفاق ہے کہ 3 آیت بغل بغل میں چھوٹی چھوٹی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل، اے نبی کہے تو، ارأیتکم، بھلا بتلاؤ تم لوگ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، بغتۃً، تفسیر میں ہے فجأةً، اچانک اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے۔ آگے آیت میں ہے او جہرةً، تفسیر میں ہے معاینةً، تو او جہرةً کا معنی ہوا یا کھلم کھلا، اچانک اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے، یا پھر کھلم کھلا کہتے ہیں معاینةً ترونہ عند نزولہ، ایسی عذاب اللہ کا آ جائے اس طریقے سے کہ تم دیکھ رہے ہو بہت بڑی مصیبت نازل ہو گئی، اپنی آنکھوں سے ترونہ، اپنی آنکھوں سے تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو۔ تو یہ ہوا، اے نبی آپ کہہ دو، بھلا بتلاؤ تم لوگ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، اچانک آ جائے، او جہرةً، یا آنکھوں کے سامنے نازل ہو جائے، اس حال میں کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو آنکھوں سے کہ نازل ہو رہا ہے عذاب، ہوا هل یہلک الا القوم الظالمون، کیا اس سے ظالموں کے علاوہ کوئی اور ہلاک ہوگا؟ سوال ہو گیا۔ اور جن مفسرین نے اس کو حل نافیہ مانا ہے تو یہ ہے کہ واقعی ایسے عذاب سے تو ظالم قوم ہی ہلاک ہوگی۔ جہرةً کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، اور جہرةً یا کھلم کھلا نازل ہو جائے اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے۔ قال ابن عباس والحسن، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن صحابی ہیں یہ، اور حضرت امام حسن بصری تابعی ہیں یہ، ان دونوں حضرات کا قول ہے جہرةً کی تفسیر میں لیلا و نہارا، رات میں بھی عذاب، دن میں بھی عذاب، کوئی وقت خالی ہی نہیں ہے۔ تو ایسے عذاب سے کون ہلاک ہوگا سوائے ظالم کے، یعنی ظالمین ہی ہلاک ہوں گے۔ الظالمون کی تفسیر کر رہے ہیں المشرکون، مشرک لوگ ہلاک ہوں گے، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہی ہلاک ہوں گے۔ تو ظالمون سے مراد یہاں پہ مشرکون ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا، کوئی پوچھ سکتا ہے قرآن تو ظالمون کہہ رہا ہے کہ سوائے ظالم لوگ، ظالم قوم کے اور کون ہلاک ہوگا، یعنی ظالم ہلاک ہوں گے۔
اور تفسیر کر رہے ہو المشرکون، مشرک ہلاک ہوں گے، تو کہاں ظالم کہاں مشرک؟ ظلم کہتے ہیں، ظلم کی حقیقی جو تعریف ہے، صحیح معنی میں جو تعریف ہو وہ یہ عربی زبان میں ظلم کی تعریف کی گئی ہے، وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے محل سے، اس کے مقام سے، اس کے رتبے سے ہٹا کر کے کہیں اور رکھ دینا۔ مثلا اب میں سمجھا رہا ہوں، تعریف میں نے کر دی، ٹوپی کا مقام، ٹوپی کا رتبہ سر پہ رکھنے کا ہے، آپ اس کو اتار کر کے پاؤں سے رون دیے تو آپ ظلم کر رہے ہو۔ یہ ایک مثال میں نے ادنا سی دی تھی، ادنا سی مثال دے دی۔ تو ہر چیز کا جو مقام بنا ہے اس کو اسی جگہ پہ رکھنا یہی صحیح ہوگا۔ ہم اس کی جگہ سے ہٹا کر کے کوئی اور کام اس سے لیں تو وہ کہیں گے یہ ظلم کر رہا ہے، فلاں فلاں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اتنا سمجھ گئے؟ اللہ کا مقام کیا ہے؟ سمجھ گئے ہوں گے اب آپ۔ اللہ کا مقام کیا ہے کہ بندہ اللہ کو اللہ مانے، یہی ہمارا اللہ، اسی نے ہم کو پیدا کیا، یہی رزق دے رہا ہے، یہی ہماری زندگی اور ہماری موت کا مالک ہے، یہ ساری چیزیں جو وابستہ ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ، کوئی انسان رب کو اس کے مقام سے ہٹا دے اور اس کی جگہ پر ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے، درخت کو بھی، درخت کو بھی، پتھر کو بھی، اور دنیا کی جو بڑی بڑی مخلوقات اس کی آنکھوں میں نظر آتی ہیں، چاند بھی ہو گیا معبود، سورج بھی ہو گیا، ستارے بھی ہو گئے، آگ دہک رہی ہے تو آگ کو بھی پوجنے لگا۔ یہ انسان جو کچھ کر رہا ہے نا، تو اس نے اپنے خالق و مالک، اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو، اپنے پالنہار کو اس کی جگہ سے، اس کے مقام سے ہٹا دیا اور کوئی اور چیز وہاں رکھ دی، اللہ کسی اور کو مان لیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی جو تعریف سمجھائی تھی، سمجھا نا آپ نے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کو اللہ کے حق سے ہم نے ہٹا کر کے بذات خود دوسرے کو معبود بنا دیا، دوسرے کو اپنا اللہ بنا لیا۔ تو کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں ہے، اور یہ وہ ظلم ہے جس کے متعلق سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 13 حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، واقعی شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اور قرآن میں بہت سارے مقامات پہ ظالمون سے مراد مشرکون ہے۔ یہ بات ہو گئی، ایک تفسیر ہو گئی ایک آیت کی۔ دوسری آیت